السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جمعے کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ایام میں، دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، چونکہ تمہارے درود اور جو سلام تم مجھ پر پڑھتے ہو یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی کوشش ہو کہ جمعے کی رات میں بھی بالخصوص اور اس کے علاوہ پورے دن مغرب تک جو ہے ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں، اور عام دنوں میں بھی ہم چلتے پھرتے اس کا اہتمام کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کی دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ دوسری جانب کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جنہوں نے اللہ کا لحاظ رکھا، نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے، بے شک ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اور جنت میں داخل ہونے سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے ہوں اور سکون سے بیٹھے. ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. انہیں کیا ملے گا؟ حدائق واعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں گے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں گی جن میں انگور بھی ہوں گے. قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں، جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا، وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے، اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے پینے کی چیزیں بناتے. تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور، حدائق واعنابا، اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی. کواعب ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہو اور بالکل پرفیکٹ ہوں، اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی ہو. وکواعب اترابا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، بھرے ہوئے پیالے ہوں گے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں، یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا. یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اچھا، تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے. تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے، یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں. اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا. انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے، اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا. لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے، محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا۔ اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملے گا، مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا، جو زیادہ نیک ہوگا اور اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے۔ تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے۔ الرحمن، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہیبت والا رب ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس رب کے سامنے اپنی زبان کھولے۔ اللہ نے جو اصول بیان کر دی، اور یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ جو اسرائیلی ہوگا، جو یہودی ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اور اگر گیا بھی تو چند گنے چنے دنوں کے لیے جائے گا۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور اس کے بعد اصول بتا دیا کہ جس نے بھی شرک کیا اور گناہوں میں لگا رہا، اس کے شرک نے، اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر اور دین اسلام پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے اور نیک اعمال بھی کیے جائے۔ پھر اللہ سے امید لگائی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو ہم فیہا خالدون سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت۔ اب کوئی یہودی بھی ایمان لے کر آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے، عیسائی بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے، کوئی ہندو بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے، سب کے لیے یہ وعدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں میں بالکل کمی بیشی نہیں کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس شخص۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جنت میں سب اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لے آئی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ رکھے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ جنت والے اور ان کی بیویاں سائے میں صوفوں کے اوپر، تخت کے اوپر آرام فرما رہے ہوں گے۔ اور جہنم میں اس کا اپوزٹ ہوگا، وہاں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، ہر تکلیف دہ چیز جہنم میں ہوگی، اور جنت میں ہر پاکیزہ چیز موجود ہوگی۔ وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی گندگی، کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ اور آگے جو فرمایا وہ انتہائی سعادت ہے، یعنی کسی کو کوئی سعادت حاصل ہو تو اس سعادت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
کہ اب اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب کوئی بیماری نہیں آنے والی, اب کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا, اور اب کبھی موت نہیں آنے والی, اب جوانی ہی جوانی, اور اب کوئی فقر و فاقہ نہیں آنے والا. بہت جھیل لیا, خندق میں 2 پتھر باندھ لی, اب اور یہ محنت نہیں کرنی ہوگی اور یہ مشقت نہیں اٹھانی ہوگی. اب صرف رزق ہی رزق ہے اور اللہ کی رضا ہی رضا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے, دنیا جتنی بھی دنیا کما لے, قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے. کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ایسی جنت میں ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ وہ جنت ایسی جنت ہے, وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اب تک سنا نہیں, اور اس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا. یعنی ایسی خوب لگژریس لائف ہوگی اور اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی, اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے اور اتنی پسندیدہ زندگی ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ذہن سے قریب تر ہو, ہم کچھ اندازہ لگا سکے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو بتا دیا گیا قرآن میں بس وہی ہوگا اور ہم جو سوچ رہے ہیں اس طرح ہوگا. نہیں, جنت ایسی جگہ ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل سے جو قریب تر الفاظ ہو سکتے ہیں اور قریب تر معنی ہیں, اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی, جنت میں یہ نعمت ہے وہ نعمت ہے. لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی, کتنی زبردست ہوگی, اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے. اور ایسی زندگی ہے کہ جب انسان کو وہ زندگی ملے گی تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا, اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی, کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی, اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی کاش یہ بھی ہوتا, کاش وہ بھی ہوتا. نہیں, وہاں پہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور ہماری جانب سے اور مزید بھی ملے گا. یعنی وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کے دل میں جو خواہش آئے گی وہ تو انہیں مل کر ہی رہے گا, لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہم انہیں مزید اور بڑھا کر دیں گے, ہم اپنی جانب سے بھی دیں گے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. تو یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اجر ہے. کس بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاریں, تب ہمیں یہ نعمت ملنی. اور